کیا 1827 سے پہلے کوئی جانتا تھا کہ شہد بنانے کا کام نر مکھی یا مادہ مکھی میں سے کون سی مکھی سر انجام دیتی ہے؟ کیا نزول قرآن سے پہلے کوئی انسان یہ جانتا تھا کہ نر یا مادہ مکھی میں سے کون سی مکھی پر اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کا کام وحی کے ذریعے فرض کر دیا؟ اور شہد کی مکھی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کون سی نشانی رکھی گئی ہے؟ شہد کی مکھی قرآن میں بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے انسانوں پر آشکار کر دیا، جبکہ شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن کے بیان سے ہزاروں سال پہلے اور بعد میں جدید دور کے آغاز یعنی 1827 تک انسان کسی بھی طور پر سائنسی یا علمی حوالے سے اس حقیقت سے ناآشنا تھا کہ شہد بنانے کا کام شہد کی مادہ مکھی سر انجام دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کی افادیت اور پولینیشن کے عمل میں اس کی مدد اور کارکردگی کے بارے میں انسان 1846 میں ہی واقف ہو سکا، جب اس دور کے ایک معروف امریکی سائنسدان جناب GM ڈولٹل نے کئی سال کی محنت اور تجربات کے بعد شہد کی مکھی کے بارے میں نہایت حیرت انگیز، اہم اور مفید معلومات جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اپنی شہرہ آفاق کتاب تصنیف کی، جو آج تک اس حوالے سے ایک رہنما کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ سائنسدان نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ شہد کے چھتے میں شہد بنانے اور شہد جمع کرنے کا کام صرف اور صرف شہد کی مادہ مکھی ہی سر انجام دیتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے یہ نظریہ نہ تو انسانوں میں معروف تھا اور نہ ہی انسان اس کو علمی حقیقت کے طور پر جانتا تھا۔ مگر ٹھہریے، قرآن نے تو جدید سائنس کی ابتداء سے کئی صدیوں پہلے اپنے ماننے والوں پر اس حقیقت کو آیات کے اندر ایک نشانی کے طور پر کھلے الفاظ میں واضح کر دیا کہ شہد بنانے کے عمل کی وحی رب کریم نے صرف اور صرف شہد کی مادہ مکھی پر کی، جبکہ اس سے پہلے انسان شہد کی مکھی کے بارے میں اس حقیقت سے بالکل نابلد تھا کہ وہ تمیز کر سکے کہ شہد بنانے کا کام کوئی نر یا مادہ مکھی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام مقدس قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں فرماتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس اور اپنے رب کی بنائی ہوئی آسان راہوں پر چلتی رہ، اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں ان آیات کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے کون سی نشانی رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں مکھی کے چھتے بنانے کے لیے اتخذی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ عربی گرامر کے حوالے سے مادہ مکھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً اس سے یہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے شہد کی مادہ مکھی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھپروں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنائیں، جبکہ آیت نمبر 69 میں فسلکی کا لفظ پیروی کرنے کے لیے اور کلی کا لفظ رس چوسنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ عربی گرامر کے حوالے سے صرف اور صرف مادہ مکھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مادہ مکھی کو حکم دیا کہ وہ ہر طرح کے پھولوں کا رس چوسے اور اپنے رب کی بنائی ہوئی ہموار راہوں پر چلتی رہے۔ اور مذکورہ بالا آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ اسی مادہ مکھی کے پیٹ سے ہی
रंग बिरंग का शहद या शरबत निकलता है। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बात 7वीं सदी ईस्वी में जब कुरान नाजिल किया गया, इंसान को इल्मी या साइंसी तौर पर कतन मालूम नहीं थी कि छत्ते बनाने, रस चूसने और अपने रब की बनाई हुई राहों पर चलने का हुक्म सिर्फ और सिर्फ मादा मक्खी को दिया गया है और शहद की मादा मक्खी ही ये अफ़आल सरअंजाम देती है। मज़कूरा बाला निशानियाँ इस बात का कतई, वाज़े और बय्यन सबूत हैं कि कुरान खुदा का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। और अल्लाह ताला सूरतुल इब्राहीम की आयत नंबर 52 में फरमाते हैं, هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔